دوسری نہیں جو تباہی کا راستہ ہے. تو قوم بھی لوگوں کی بنتی ہے نا, تو قوم کے بھی دو راستے آ جاتے ہیں, ایک طرف تباہی کا راستہ ہے اور ایک طرف عظمت کا راستہ ہے. اور جب اس طرح کے دو راستے آ جاتے ہیں تو اللہ کسی کو یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ کہے جی میں نیوٹرل ہوں. کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا. دو راستے, اللہ اگر کہتا تو تیسرا راستہ بھی بتا دیتا, لیکن اللہ نے کہا کہ جب آپ نے فیصلہ کرنا ایک ملک, ایک طرف سارے پاکستان کے 30 سال پرانے جو جرم کر رہے تھے, مجرم تھے, وہ اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ایک قرآن میں حکم ہے امر بالمعروف, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, حق کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو, تو آپ ادھر ہیں. اور یہ جو آپ کی سٹرگل ہے یہ پولیٹکس نہیں ہے, اس کو پولیٹکس نہ سمجھنا, یہ جہاد ہے. جب آپ رائے حق پہ چلتے ہیں اور حق اور سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر ذات سے باہر بات نکل جاتی ہے. آپ ایک معاشرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جو شہادت ہوتی ہے وہ ایک انسان معاشرے کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے. وہ پیغمبروں کے بعد اس کا سب سے بڑا رتبہ ہمارے دین میں ہے. تو آپ جو اس سٹرگل کے اندر ابھی شامل ہیں, اور یہ جو آپ نے سینز دیکھے, کیونکہ آپ نے تو کئیوں نے بڑے قریب سے دیکھا, جس ظلم سے اور بابریت سے شیلنگ کی گئی اپنے لوگوں پہ, یہ ہم جنرل ڈائر تو جو ایک غلام قوم کے اوپر وہ گولیاں چلا سکتا تھا یا ظلم کر سکتا تھا, لیکن اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے لوگوں پہ ایسے ظلم نہیں کرتی. یہ صرف کرمنلز کرتے ہیں. اور یہ جو آپ نے دیکھا یہ کرمنلز کا کام تھا. مجرم یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سب کو بہت پہلے جیلوں میں جانا چاہیے تھا. یہ رانا ثناء اللہ اور یہ جو شہباز شریف ہیں, جب انہوں نے دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 80 لوگوں کو گولیاں لگی تھی, ان کو تب جیلوں میں جانا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ ہمارا ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے پولیٹکس شروع کی تھی آج سے 26 سال پہلے, انصاف کی تحریک, انصاف نہیں ہے. یہ انصاف آپ کو جہاد کر کے لینا پڑتا ہے, جدوجہد کر کے لینا پڑتا ہے. اور انصاف کا مطلب کیا ہے؟ انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے. طاقتور کو انصاف وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے. امریکہ نیشنل کرمنل کورٹ ہے, اس کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتا, لیکن سارے کمزور ملک اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں پروٹیکشن کے لیے. عدالتیں کمزور کو طاقتور سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنتی ہیں. یہ پلیز آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھنی ہے. اس لیے ہمارے دین میں اللہ قرآن میں اتنا ایمفسائز کرتا ہے انصاف کے اوپر. ابن خلدون جو کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں, ایک بہت بڑا ایک ذہن تھا ماڈرن ہسٹری کا. ابن خلدون اپنی زندگی کا تھیسس لکھتا ہے. وہ ابن خلدون کہتا ہے کہ جو جتنی میری سٹڈی ہے قرآن کی اور اسلام کی, تو اللہ نے انصاف کو صرف انسان کو دنیا میں صرف ایک وجہ سے بھیجا کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. یہ جو جب آپ ان چوروں اور لٹیروں اور قاتلوں کے خلاف جب آپ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں یہ پولیٹکس سے اوپر چلی جاتی ہے بات, یا پھر اللہ کی رائے حق پہ چل رہے ہیں آپ, وہ راستے پہ جو آپ نماز میں مانگتے ہیں آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں. اور یہ اس وقت قوم کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہے. ہم ان لوگوں کو شکست دے گئے, پاکستان اوپر چلا جائے گا انشاءاللہ. اور اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو یہ جو جنگ لڑنی پڑے گی یہ پھر آپ کے بچوں کو لڑنی پڑے گی, کیونکہ جنگ یہ لڑنی پڑے گی کبھی نہ کبھی ان چوروں کے ساتھ. تو وہ مشکل ہوتی جائے گی ملک کے لیے. اور پھر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, اور قرآن میں کئی آیتیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی,
جو طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکی. طاقتور چور کو نہیں پکڑتی تھی، چھوٹے چور کو پکڑتی تھی. جو رول آف لا نہیں قائم کرتی تھی. یہ ہے جنگ پاکستان کی، انصاف کی جنگ. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. وہ پھر ثناء اللہ کا پھر کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، خوف. جو یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، ایک چیز یاد رکھنا، سب سے بزدل ظالم آدمی ہوتا ہے، ہمیشہ ظالم بزدل ہوتا ہے. یہ جو ثناء اللہ ہے اور یہ جو شہباز شریف ہے جو کرائم منسٹر ہے، اس کا یاد رکھیں کہ اس کے اوپر ایک ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے. اس نے 97 اور 98 میں جب چیف منسٹر تھا، اس نے سب سے زیادہ لوگ پولیس مقابلے میں مروائے تھے. ایک عابد باکسر ہے، اس نے ٹی وی پہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس نے کیسے اس کے ذریعے لوگ مروائے تھے. تو یہ وہ ظالم لوگ ہیں، یہ بھی ہے. اور یہ دوسرا جو ثناء اللہ ہے، اس کے اوپر تو خیر اپنی ان کی پارٹی کا منسٹر کہتا ہے کہ اس نے 22 قتل کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے چور اوپر آ کے بیٹھ گئے، مجرم لوگ، اور ان کی کوشش ہے آپ کو ڈرا دیں. تو وہ جو سارا کیا تھا انہوں نے ڈرامہ، وہ جو پولیس کے ذریعے ظلم کیا، آپ نے تو خیر تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، آپ نے تو کھینچی بھی ہوں گی، کور کیا ہوگا. کس طرح انہوں نے فیملیز نکلی ہوئی تھی، عورتیں تھے، بچے تھے، ان کے اوپر جو انہوں نے شیلنگ کی. اور وہ چھوڑیں، شیلنگ تو ایک طرف ہے، ہمیں جو کلیکشن آئی ہے شیلز کی، وہ ایک ایسے شیلز کیے تھے وہ صرف دہشت گرد کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر انہوں نے استعمال کیا. کیا ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح پبلک ڈر کے سہم کے بیٹھ جائے، تاکہ یہ چور پھر سے جو 30 سال یہ دو خاندان حکومت کرتے رہے. یاد رکھیں 62 سالوں کے اندر 30 سال فوج نے حکومت کی ہے اور 30 سال ان دو خاندانوں نے کی ہے. اب یہ پھر آ گئے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو ڈرا دھمکا کے اور پھر اوپر بیٹھ جائیں. تو میں جب لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ بڑا ایک عظیم نعرہ تھا جس کے اوپر یہ ملک بنا تھا. ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی، پتہ ہوتے ہوئے کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے. تو وہ جو نعرہ تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ یاد رکھیں وہ صرف یہ نہیں کہ آپ مٹی کے بت کی پوجا نہ کریں، یہ سب بت ہیں. یہ خوف کا بت سب سے بڑا بت ہے، پیسے کا بت ہے کہ جی، اور خوف کے بت کی بھی کہ جی میں ذلیل نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی مار نہ دے، مجھے کوئی میری رسک نہ لے لے، میری نوکری نہ چلی جائے. اسی لیے اللہ نے یہ 3 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، زندگی موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت بھی اور رزق بھی. اس لیے اس نے رکھی ہے کہ آپ کے خوف دور کرنے کے لیے. اور قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. خوف دور کر کے ہی ایک انسان بڑا انسان بنتا ہے. کسی نے دنیا میں بڑا کام نہیں کیا جس نے اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پایا، کسی نے نہیں کیا. آج تک میں کوئی کھلاڑی، اتنی دیر میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے کوئی بڑا کھلاڑی نہیں دیکھا جو گیند لگنے سے ڈرتا تھا، جو ہارنے سے ڈرتا تھا، بولر مارک، کبھی کوئی اس نے بڑا کام نہیں کیا، اوپر نہیں کیا. تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو قومیں غلام ہوتی ہیں، 4000 انگریزوں نے 40 کروڑ ہندوستان کے اوپر حکومت کی تھی. 4000 انگریز تھے. خوف کے اوپر لوگ ڈرتے تھے کہ جی، کہ ان کا خوف اتنا تھا. اور وہ بھی اسی طرح پولیس کا استعمال کرتے تھے. جو جنرل ڈائر نے گولیاں ماری تھی لوگوں کو جلیانوالہ باغ میں، بڑا فیمس ہے. تو وہ خوف طاری کرنے کے اپنے ملک میں کبھی ان کی جرت ایک آدمی کو گولی مارنے کی نہیں تھی، انکوائری ہو جانی تھی. لیکن کیونکہ غلام تھے تو انہوں نے سب کے سامنے جو قتل عام کی پتہ نہیں 150 لوگوں گولیاں مار کے اس نے جو کیا، وہ خوف طاری کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے میں اب چاہتا ہوں کہ ایک چیز سے نکل جائیں باہر. جس طرح میں اس کو جہاد سمجھ کر لڑتا ہوں، مجھے کوئی کسی چیز کا خوف نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے آنے والی اپنی نسلوں کی جنگ لڑنا ہے. آپ نے بھی اسی اسپرٹ سے اس پہ آنا ہے، کیونکہ آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں، یہ بڑے، میں پھر سے بتاتا ہوں، ان سے بزدل لوگ کوئی نہیں ہے. یہ جب ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو جاتے ہیں یہ سارے بھاگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ
آج سپریم کورٹ کے اندر ہمارا کیس لگا ہوا ہے. ہم سپریم کورٹ سے پہلے پوری ان سے پروٹیکشن چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاکستانیوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ پرامن احتجاج کریں. اب سپریم کورٹ سے یہ بیسک سوال ہے. اور کیا اس طرح کے مجرموں کو آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ آپ عورتیں بچے دیکھیں اور ان کے اوپر شیلنگ کریں, اور پتہ نہیں 35,000 شیل مارے انہوں نے, لوگوں کے گھروں میں گھس گئے رات کو, ان کی عورتیں نہ چادر نہ چادرواری کی پرواہ, جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں پنجاب کے اندر, اور جو پنجاب پولیس کا استعمال کیا ہے, غلط استعمال کیا. تو ہم سپریم کورٹ سے رولنگ لے رہے ہیں, اور اس کے بعد جیسی ان کا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا, پھر ہم نکلیں گے انشاءاللہ. اور اس باری بہت بہتر پلاننگ ہوگی. اس باری ہماری پلاننگ کوئی ٹھیک نہیں تھی, اور پلاننگ اس لیے ٹھیک نہیں تھی کہ ہم اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ سپریم کورٹ نے اس وقت کوئی رولنگ دی تھی, تو ہم نے سمجھا کہ اب راستے صاف ہو جائیں گے, اور ہم نے سمجھا کہ راستے بھی صاف ہو جائیں گے اور یہ چھوڑ بھی دیں گے سب کو. ہمیں کیا پتہ تھا کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. تو اس لیے اس باری انشاءاللہ ہم تیاری کر کے جائیں گے, اور اب جو ہم نے غلطیاں کی وہ آپ نہیں دیکھیں گے. تو میں نے صرف آج آپ سب کو بلایا اس لیے تھا کہ مجھے پتہ ہے آپ نے کیا کیا سینز دیکھے. مجھے پتہ ہے کئی میں دیکھ رہا ہوں کوئی انجر بھی ہوئے ہیں, اس میں ان کو چوٹیں بھی لگی ہیں اور انجریز بھی ہوئی ہیں, زخمی ہوئے ہیں. تو میں نے آپ کو بس اس لیے صرف آج کہا تھا کہ آپ یہاں آئیں, اور میں اپنے ملک کی طرف سے, اپنی قوم کی طرف سے آپ کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں, آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں.